السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ماشاءاللہ مینٹین کر رہے ہیں اس کو، حاضری کو؟ آپ کے مریض تو نہیں ناراض ہو جائیں گے آپ سے؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے. نہیں، آپ کے بھاگنے کا تو کوئی حرض نہیں، وہ نہ بھاگ جائیں. مریضوں کا فکر ٹھیک ہے. اور کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ پھر کل لجنا کی کیسی رہی کلاس یا فنکشن؟ آج آپ کی صدر صاحبہ نہیں آئی ہوئی؟ اچھا اچھا. تو کتنی خواتین تھیں؟ بیٹھ کے بتائیں. 100 کے قریب تھیں. لیکن اس پہ بریک ڈاؤن کیا تھا؟ کتنی عیسائی، کتنی ہندو، کتنی دوسری دوست خواتین؟ اس میں سے عیسائی زیادہ تھے حضور، اور مسلمان کم تھیں، اور ہندو اس سے کم تھیں، اور سکھ چند ایک تھیں، 2 تھیں. ہاں، کچھ ہندو اور سکھ بھی دکھائی دے رہی تھی طرز سے. ہندو زیادہ تھے. اس کا کوئی آپ نے بریک ڈاؤن کیا ہے اس کے؟ جی ابھی ویسے نہیں کیا، کیونکہ بعض نے لکھا نہیں تھا اس پہ. بریک ڈاؤن نہیں کیا تھا اصل میں، وہ بعض لوگوں نے خود نہیں مینشن کیا اس کے اوپر نا. جی، بعض لوگوں نے رجسٹر پہ نہیں لکھا کہ کون سے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. لکھنا نہیں چاہتی تھی. ویسے جو احمدی خواتین ساتھ آئی تھیں وہ وہی تھیں جو کسی غیر کو لے کے آئی ہیں میرا خیال ہے. جی وہی تھی. یہی تھا، ہر ایک جو احمدی آئی تھی ضرور کسی کو لے کے آئی تھی. جی جی ہاں، یہ اسٹرکٹلی رکھا تھا حضوری اصول. ٹھیک ہے. شروع کریں پھر. آپ کتنی دورائی ہو گئی تھی؟ کہاں تک پہنچے تھے ہم ڈاکٹر صاحب؟ جی ٹھیک ہے. ایمبراڈری سے ہو چکی تھی. اور ایمونیم کارب، ہیلیم سیپا، اس میں کان کے درد کی 2-3 دوائیں، ان کا موازنہ یہ بھی ہو گیا تھا. کیا کیا ہے؟ کان کی درد ہو جاتی ہے بچوں کو عام طور پہ روزمرہ. اس کے لیے کون کون سی دوائیں کام آتی ہیں؟ ٹھیک ہے. ایمونیم کا اور نہیں پلسٹیلا اور بیلیڈونا ملا کے نہیں، گرمی ہو. 3 دوائیں میں نے کہا تھا، آپ کو یاد رہنی چاہیے. اگر مزاج میں نرمی اور دردناکی پائی جائے تو پھر کیمومیلا نہیں دینی، پھر پلسٹیلا دینی ہے. پلسٹیلا پلسٹیلا میں سب سے زیادہ نرم مزاجی ہے، اور عورتوں کی اسی لیے یہ دوا ہے کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں زیادہ نرم مزاج ہیں. اگر مردوں میں نرمی پائی جائے تو پھر مردوں کی بھی دوا بن جاتی ہے. اس لیے عورتوں کی دوا سے مراد مزاجی طور پر ہے. دوسرے اس کا یوٹرس پر اور بچوں کے دودھ پلانے وغیرہ میں کافی عمل دخل ہے. ایسے بچے جن کو دودھ کم آتا، یعنی ایسی مائیں جن کو دودھ کم آتا ہو، ان کو عموماً پلسٹیلا فائدہ دیتی ہے اور بڑھا دیتی ہے. اور اگر پیدائش کے بعد کچھ گندگی رہے یا پوری طرح خارج نہ ہو، احساس ہو کہ کچھ رہ گیا ہے باقی، پلسٹیلا اس میں بہت مددگار ہے صفائی کے لیے. ڈی این سی آپ کہتے ہیں اس کو ڈاکٹری میں. وہ ڈی این سی کا کام، اگر انفیکشن اور جس کو پرسوتی بخار کہتے ہیں، پرپرل فیور، وہ نہ ہو، اس سے پہلے جو رحم کی عام صفائی ہے اس میں پلسٹیلا بہت مفید ہے. اور اگر بچہ
الٹا ہونے کے بجائے جو اصل پوزیشن ہے سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہو تو اس میں پلسٹیلا 200 چوٹی کی دوا ہے. پیدائش کے وقت کی دردیں اگر کمزور ہوں تو ان کو طاقت دینے کے لیے پلسٹیلا بہت اچھی دوا ہے. بعض ڈاکٹر روٹین میں آخری مہینے میں مثلا 9واں مہینہ شروع ہوتے ہی پلسٹیلا شروع کرا دیتے ہیں اور اس کے اچھے اثرات دیکھے گئے ہیں. لیکن اس سے بھی بہتر دوا دردیں شروع ہونے کے بعد آرام پیدا کرنے کے لیے، آسانی دینے کے لیے میگنیشیا فاس اور کالی فاس کا کمبینیشن ہے. یہ جن مریضاؤں کو میں نے دیا ہے پانی میں گھول کر 15-20 ٹکیاں بغیر گنے، کچھ اس کی لینی کچھ اس کی لینی، وہ گھونٹ گھونٹ پلائیں. اس کی وجہ سے نسبتاً بہت زیادہ سہولت سے بچیاں فارغ ہو جاتی ہیں. ایک دو معاملات میں مجھے یاد ہے کسی نے غالباً جرمنی تھا، وہاں سے لکھا تھا کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے سیزیرین کیونکہ از خود پیدائش ٹھیک نہیں ہوتی، اور اب تیسرے کے بعد پھر آگے ختم ہے امکان. تو ان کو میں نے یہی دوا بھیجی تھی. میں نے کہا اب تیسری دفعہ آپریشن نہ کرائیں بلکہ پہلے یہ کرائیں. بعد میں اطلاع ملی کہ اللہ کے فضل سے بہت سہولت سے آرام سے فارغ ہو گئے اور کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن آپریشن میک کالیفاس 6X گرم پانی میں گھول کر گھونٹ گھونٹ پلائیں. لیکن اس سے پہلے پلسٹیلا بھی دلواتا ہوں میں. پلسٹیلا بالعموم اچھی چیز ہے. اس میں تو پلسٹیلا میں نرمی پائی جاتی ہے. ایک دفعہ ایک مریض میرے پاس آیا ڈاکٹر سندھ سے، ربا میں پرانی بات ہے، اور بے حد ہی شرمایا ہوا، سر نیچے کیا ہوا، بات پہ رونا بھی آ جاتا تھا. تو اس کو میں جانتا تھا پہلے. وہ ہماری فرقان فورسز میں جو بہت بہادر اور نڈر لڑکے تھے، جو بہت بوجھ اٹھا کر اوپر چلنے والے، ان میں سے تھا. تو اس کی شہرت تھی کہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور بہت وزن اٹھا کے خطرے کی جگہ جاتا ہے. اس کی یہ جو حالت دیکھی تو میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے. میں نے اس سے پوچھا تو بہت بیچارے نے شرما کے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ مجھے ایک ہومیوپیتھ لڑ گیا ہے. میں نے کہا ہومیوپیتھ کس طرح لڑ گیا؟ کہتا ہمارے گاؤں میں ایک نائی ہومیوپیتھ بن گیا ہے. پہلے اچھا بڑا نائی ہوا کرتا تھا، اب اس نے ہومیوپیتھی اختیار کر لی ہے. اور میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا ذرا مجھے کچھ ٹونک دو، طاقت دی دو. اس نے لائکوپوڈیم CM 1,00,000 کی مجھے دی. کہتا ہے 1 مہینہ میں نے موجیں ماری، چھلانگیں ماری پھرتا تھا کہ لوگوں کو دیکھو کتنا مضبوط اور صحت مند ہوں میں. کہتا ہے دوسری دفعہ اس نے کہا مہینے کے بعد پھر آنا. وہ اپنے 10 روپے لیتا تھا فی خوراک کے. تو اس نے 10 روپے لینے ہوں گے، اس نے دوبارہ ایک خوراک دے دی. کہتا ہے اس دفعہ پھر تھوڑا سا کچھ مجھے لگا کہ تھوڑی سی لڑی بھی ہے. اور تیسری دفعہ جب لی تو ایک دم کلیپس کر گیا. کہتا مجھے تو اپنے سائز سے بھی اب ڈر لگتا ہے اور مرد سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا. تو اگر کسی عورت میں بھی شرم کی کمی آ جائے تو میرے خیال اس کو پلسٹیلا دینی چاہیے. نہیں لائکوپوڈیم، اس سے اور زیادہ ہو جائے گا. بہت ہی گئی گزری حالت تھی. میں نے اس کو پلسٹیلا 30 میں کہا تو تھوڑی دیر کے لیے بشاش ہوا، پھر اسی طرح. پھر اس کو میں نے 1000 میں دی، پھر یہی حال. پھر میں نے 1,00,000 میں پلسٹیلا دی اور اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر کبھی ضرورت نہیں پڑی. اب پلسٹیلا مجھے یاد نہیں تھا کہ لائکوپوڈیم کا کوئی اینٹیڈوٹ ہے، میرا خیال ہے نہیں لکھا ہوا کتابوں میں. لیکن چونکہ مزاج سے واقفیت ہے، اگر ہومیوپیتھ کو مزاج سے واقفیت ہو تو یہ دیکھے بغیر کہ وہ کسی دوا کا اینٹیڈوٹ ہے کہ نہیں، جو علامتیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں اس کے مطابق دوائی دیں. یہ مثال میں دے رہا ہوں. تو پلسٹیلا کانوں میں درد کی بالعموم چوٹی کی دوا ہے. لیکن اگر مزاج میں تلخی اور غصہ بہت پایا جائے
تو پھر کیمو مل رہا اس کی بجائے 30 میں وہ بھی دیں، بہت مفید رہتی ہے. اور اگر نزلاتی کیفیات نمایاں ہوں تو پھر ایلیم سیپا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایلیم سیپا آنکھوں پہ نرم ہے، کانوں پہ سخت ہے. آنکھوں میں ایلیم سیپا کا پانی سرخی پیدا کیے بغیر نکلتا ہے، کانوں میں یہ سوزش پیدا کرتا ہے. اس لیے ہر دوائی کا اپنا اپنا مزاج ہے. اور یوفریزیا کیا کرتی ہے؟ یوفریزیا آنکھوں سے پانی، ناک سے پانی، ہاں آنکھوں سے بھی پانی اور ناک سے بھی پانی جاری ہوتا ہے. ہاں، لیکن بھی آتی ہیں اور سرخی یا آنکھوں کو سب سے زیادہ یہ جو ہے یوفریزیا آنکھوں میں سب سے زیادہ تیزابی مادہ کی وجہ سے سرخی پیدا کرتی ہے. یعنی اس کے پانی میں جو آنکھ سے نکلتا ہے اس میں تیزابیت، ہم یوں ہی کہہ دیتے ہیں تیزابیت مراد یہ ہوتی ہے اس کو کاٹتا ہے، کروسیونیس پائی جاتی ہے. اس لیے یوفریزیا کی آنکھیں بہت سرخ ہوتی ہیں، اور یوفریزیا کی کھانسی عموماً رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے. دن کو کم ہوتی ہے. کئی بیماریوں میں ہیں، لیکن اس پر میں نے غور کیے، آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ رات کو زیادہ تو پھر چلو یوفریزیا اسٹڈی کرو. عام طور پر ریپرٹری دیکھنے کا طریقہ ہی ہے، رات کو ایگریویشن ہوئی تو آگے دی ہوں گی کتاب دوائیں، اس میں یوفریزیا بھی آ جائے گی. بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ. اگر دوا کی حقیقت کا گہرائی سے مطالعہ ہو تو پھر کنفیوژن نہیں پیدا ہوتا. یوفریزیا میں آپ نے دیکھا ہے آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور سرخی پیدا کرتا ہے. دن کے وقت یہ پانی باہر بہتا رہتا ہے اور لنگز میں یا ٹریکیا وغیرہ میں خراش نہیں پیدا کرتا. رات کو لیٹنے کے بعد آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آنکھوں سے نزلہ بہنا بند ہو جاتا ہے، وہ اندر گرتا ہے. اس لیے اس کے مریض کو سونے کے 1-2 گھنٹے کے بعد شدید کھانسی اٹھتی ہے اور بار بار پھر اٹھتا ہے نیند سے. اور نیند کی حالت میں بیماری بڑھنے پہ لیکسس بھی یاد آتی ہے انسان کو. لیکسس آپ نے پڑھی ہوئی ہے پہلے؟ نہیں، ذکر تو کیا ہوا ہے. کس ضمن میں ذکر کیا تھا لیکسس کا؟ ہاں، ایک دفعہ ہے فیور میں اور دوسری دفعہ ایک ہی پٹی کی ایک دوا تھی، اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. کون سی دوا تھی؟ ایمونیم کارب. میں نے کہا تھا ایمونیم کارب کی بہت سی علامتیں سانپ کے کاٹے سے ملتی ہیں، اور اس کے خون کا بریک ڈاؤن اسی طرح کا ہے جیسے سانپ کاٹنے سے اوریفسس سے، جوڑوں سے، یا جوڑ سے مراد ہے ناخن اور جلد کا جوڑ، یا میوکس ممبرین کا یا بیرونی جلد کا جوڑ، وہاں سے خون جاری ہو جاتا ہے. اور ایمونیم کارب میں ایک سیاہ رنگ کا خون نکلتا ہے. بس انتڑیوں سے اگر سیپ کر کے سیاہ رنگ کا خون نکلے اور جوڑوں سے اس طرح نکلنا شروع ہو تو یہ سانپ کے کاٹے کا خیال آتا ہے، اور ساتھ ہی ایمونیم کارب کا بھی خیال آتا ہے. ایمونیم کارب سانپ کا اینٹی ڈوٹ بھی ہے، لیکن ہر سانپ کا نہیں. سانپ مختلف قسم کے ہیں، زیادہ تر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک وہ جو اعصاب پر حملہ کرتے ہیں، ان کا خون کے نظام سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک وہ جو خون کے نظام پر حملہ کر کے پھر مریض کو ہلاک کرتے ہیں. جو اعصابی حملہ آور سانپ ہیں ان کے اندر جو ایک تو نروس بریک ڈاؤن کمپلیٹلی، اور دل کی وہ تاریں جو دل دماغ سے پیغام لیتی ہیں، دماغ سے ملی ہوئی، ان کو باریک باریک رگیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے دماغی پیغامات دل تک پہنچتے ہیں، ان پر اثر ڈالتی ہے یہ دوا، اور اس سے چوکنگ پیدا ہوتی ہے اور نبض کی
بعض دفعہ نبض میں بہت تیزی پیدا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بہت گر جاتی ہے۔ ایک سانپ ہے ناجا اور ایک سانپ ہے لیکسز، ان دو کو مقابل پر رکھ کر سمجھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اعصابی سانپ کیسے ہوتے ہیں اور خون پر اثر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ خون پر اثر انداز سانپوں میں لیکسز عموماً سر فہرست شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہے بوتھراپس، وہ بھی خون پر اثر کرنے والوں میں نمایاں ہے، اور اعصاب پر اثر کرنے والوں میں ناجا کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ ناجا کے مریض کو دل کی تیز دھڑکن میں بھی ناجا کو ایسے مریض میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے، اور ایسے مریض میں بھی جس کی حرکت بہت گر جائے، کیونکہ یہ انٹرفیئر کرتا ہے اعصابی پیغامات سے۔ جو پلسز آتی ہیں نا، جو دل کو ہر وقت بتاتی ہیں کہ اب دھڑکو، ان میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ربوہ میں ہسپتال میں ایک مریض تھا جس کی نبض 30 پہ آ گئی تھی اور کوئی پیش نہیں جا رہی تھی کسی کی، تو اس کے رشتہ دار مجھے بلا کے لے گئے وقف جدید سے، اور ان کو میں نے ناجا دی، تو پھر خدا کے فضل سے ترقی کرتے کرتے 60 تک آ گئی۔ حالانکہ ناجا عموماً لوگ تیز پلس میں دیتے ہیں، 120 وغیرہ ہو جائے۔ یہاں بھی ہمارے ایک مریض تھے انگلستان میں، احمدی مخلص نوجوان، ان کو بھی میں ناجا دی تھی، ان کی پلس 120 سے 130 تک بلکہ ہو گئی تھی اور نیچے نہیں آتی تھی ہر وقت، اس کی وجہ سے بے قراری اور رات نیند بھی نہیں آتی۔ جن کو نبض کی بیماری ہو، نبض کی رفتار کی تیزی کی، ان کو عموماً نیند نہیں آتی، خواہ کوئی درد نہ ہو، کوئی اور تکلیف نظر نہ آئے، مگر نیند پر اثر پڑتا ہے اس کا۔ دو طرح سے یہ دل کی نبض کی تیزی اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض معاملات میں دھڑکن ایسی ہے کہ اس کی آواز کانوں میں آتی ہے، اور جس کروٹ آپ لیٹیں اس کا کان میں ڈھول سے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، سنائی دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جن میں کانوں میں کوئی آواز نہیں آتی، مگر تیزی کی وجہ سے عجیب قسم کی آنکھ کھلتی ہے، جس میں بے چینی ہے، دل چاہتا ہے نیند آ جائے مگر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی نیند کیوں نہیں آ رہی۔ وہاں یہ ناجا وغیرہ کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ جہاں دھڑکن نمایاں ہو وہاں ایکونائٹ اور بیلاڈونا، جہاں دھڑکن کی آواز آتی ہے، وہ زیادہ مریض کے قریب ہیں۔ جہاں دل کی دھڑکن کی آواز تنگ کرتی ہو مریض انسان کو، وہاں ضروری نہیں کہ دل کی تکلیف ہے، بلکہ بسا اوقات معدے کی تکلیف ہوتی ہے۔ معدے میں اگر ہوا اکٹھی ہو جائے، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جافا پڑنا، اردو میں کہتے ہیں تشنج، انگریزی میں اسپیزمز، یہ اسپیزموڈک کیفیت سے جو پیلورک اینڈ پہ معدے میں ہو، بعض دفعہ معدہ تن جاتا ہے ہوا سے اور ہوا نیچے کی طرف حرکت نہیں کرتی۔ ایسی صورت میں لیٹنے پر بہت تیز دل کی دھڑکن کی آواز آتی ہے، جیسے ڈھول بج رہا ہے اندر کوئی۔ اور اگر یہ مرض زیادہ ہو جائے تو بعض دفعہ ایسا مریض سوتے میں جھٹکے کے ساتھ آنکھ کھول دیتا ہے، یعنی یا سونے سے پہلے ہی جھٹکا لگتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے، بار بار غنودگی ہوتی ہے، بار بار دھکا سا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈایافرام جو نچلے حصے کو معدے کے دل والے حصے سے الگ کرتا ہے، اور سانس کو آنے جانے میں، سانس کو لانے میں ڈایافرام کا اصل دخل ہے۔ ڈایافرام اوپر جائے تو سانس باہر نکلتا ہے، ڈایافرام نیچے جائے تو سانس اندر کی طرف آتا ہے۔ تو ڈایافرام پش ہو جاتا ہے اوپر معدے کی ہوا سے،
اور بعض دفعہ وہ صرف سانس پر اثر انداز ہوتا ہے، گہرے سانس نہیں آ سکتے، چھوٹے چھوٹے سانس ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ دل کو لگتا ہے کہ مس کر رہا ہے. اگر دل کو مس کرے تو جھٹکے کے ساتھ آنکھ کھلتی ہے، اور ایسا مریض بعض دفعہ کئی رات سو نہیں سکتا. اس لیے اس کی الگ دوائیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. ہر تیز نبض ایک طرح سے ٹھیک نہیں ہوگی، ایک قسم کے علاج سے ٹھیک نہیں ہوگی. اس کے نبض کے مزاج کو پہچاننا، دواؤں کے مزاج کو پہچاننا، ان کو اس مزاج سے ملانا، یہ ہے اصل ہومیوپیتھ کا کام. اس لیے مشکل کام ہے. اب ایلوپیتھی میں تو ڈاکٹر کوئی سیڈیٹو دے دیں گے تو گھر آ کے آرام سے سو جائیں گے، چاہے مریض کا برا ہی حال ہو جائے پیچھے، کیونکہ اصل بیماری نہیں نا پتہ لگی. سیڈیٹو دیا، یعنی مسکن دوا دے دی تو مریض سمجھے گا کہ آرام آ گیا ہے، لیکن وہ اصل وجہ دور نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے بعض دفعہ پھر اریٹیشن بڑھتے بڑھتے وہ مستقل بیماری بن جاتی ہے، ایک اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس سے، اور وہاں پھر سیڈیٹو کام نہیں دیتے، پھر اور دوائی تلاش کرنی پڑتی ہے. اس لیے اصل مرض کو دور کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، اور اگر علامتیں صحیح ہوں گی تو مرض دور ہوئے بغیر مریض آرام محسوس نہیں کرے گا. اچھا، کہاں تک آپ بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ کہاں پہنچ گئے ہم؟ اب تو کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں. ایلیومنا ایلو بھی کر لیا تھا اس سے پہلے، اور ایلیومن بھی کر لیا. ایلیومن اور ایلیومنا کے سلسلے میں نے کوئی خاص ایسی بات بتائی تھی جو بہت اہمیت رکھتی ہے، اور روزمرہ ہمیں ایسے مریض دکھائی دیتے ہیں. کیا کیا؟ ہاں وہ تو بتائی تھی، لیکن ایک ایسی بیماری جو بہت گہری اور خطرناک بھی ہو سکتی ہے، اور عام طور پر اسکروفولس چلڈرن میں وہ دکھائی دیتی ہے، اس کے تعلق میں نے تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی تھی. ہیں؟ کوئی نہیں، کیا کہہ رہی ہو تم عارفہ؟ میرے کیا تکلیف؟ ایک ہومیوپیتھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ایک یہ مجھے پڑھا رہی ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلینڈز کے پھولنے کی یہ اہم دوائیں ہیں. یہاں تک کہ یوٹرس میں بعض دفعہ ملٹیپل ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر؟ فائبرائڈز. ہاں، ملٹیپل فائبرائڈز ہیں. ان کو اور دواؤں سے بھی میں نے دیکھا ہے بہت اچھا اثر دکھاتی ہیں، اور بعض دفعہ اتنا حیرت انگیز اثر ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر وہ سکڑ جاتے ہیں یا بالکل غائب ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی تھی. ایک دفعہ میں اس وقت تھا وہاں کہیں سے دورے پر تھا، واپس آیا تو مجھے پتہ لگا ربا کی ایک خاتون ہیں، ان کو لے گئے وہاں، سر گنگا رام ہاسپٹل ہوا کرتا تھا، اب فاطمہ جناح شت کہلاتا ہے. وہاں ایک چوٹی کی گائنیکولوجسٹ خاتون تھیں. انہوں نے بتایا کہ ان کو اتنی زیادہ فائبرائڈز ہیں یوٹرس میں کہ جال بن گیا ہے، اور اتنی خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں اور پھیل گئے ہیں کہ فوری آپریشن ضروری ہے. اس کو بڑا آپریشن کہتے ہیں، یعنی پورا ہسٹیکٹمی کہلاتی ہے یہ، ہسٹیکٹمی. ہاں، تو مگر ان کو خون کی اتنی کمی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپریشن فوراً کر نہیں سکتی. 1 مہینہ آپ خون کی دوائیاں ان کو دیں کہ آپ کھائیں، اور مہینے کے بعد آ جائیں آپریشن کے لیے. ڈیٹ دے دی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. مجھے پتہ چلا، میں نے ان کو فوراً دوائیں لکھوائیں اور کہا کہ آپ یہ دوائیں شروع کر دیں، اور اگلی دفعہ آپریشن سے پہلے ان کو کہنا آپ کا امتحان لے لیں، ایگزامن کر لیں کہ کیا حال ہے. اب مجھے یاد نہیں کہ ایگزیکٹ 1 مہینے کے بعد گئی تھیں یا کچھ عرصے کے بعد.
لیکن جب گئیں تو ڈاکٹر نے پہلے تو یہ انکار ہی کر دیا کہ تم وہ مریضہ ہو. اس نے کہا کوئی بھی اثر نہیں ہے, ایک بھی گٹھلی مجھے دکھائی نہیں دی, تمام کلیتاً غائب ہیں اور کسی آپریشن کی ضرورت نہیں. اور یہ واقعہ ہے غالباً فائزہ کی پیدائش کے دنوں کا. اب جتنی فائزہ کی عمر ہو گئی ہے اتنی اور عمر اس خاتون پر آئی ہے اور ابھی تک وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کو پھر دوبارہ یہ بیماری نہیں ہوئی. تو ہومیوپیتھک میں بہت ہی اچھی اور گہرا اثر کرنے والی دوائیں ہیں. ہمارے راویل صاحب جو روسی شاعر ہیں اور بڑے مخلص احمدی ہیں, ان کی بیگم کو ڈاکٹر نے کہا کہ فوری طور پر آپریشن ضروری ہے. ان کے رحم میں بھی بڑی خطرناک قسم کی گوٹیاں تھیں. آپریشن میں زیادہ دیر نہیں تھی جب مجھے انہوں نے بتایا, میرا خیال ہے وہ 3 ہفتے کے بعد ہونا تھا. تو میں نے دوائیں شروع کروا دیں اور ان سے کہا کہ بہتر ہے آپریشن نہ کروائیں, مگر وہ آپریشن, ان کی بیگم زیادہ آپریشن کے حق میں تھیں. آپریشن کرانے چلی گئی. ڈاکٹر نے آپریشن تو کر دیا مگر کہا کہ اتنی چھوٹی ہو چکی ہیں گٹلیاں کہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ آپریشن کیا جائے. تو بڑا زود اثر ہیں دوائیں. اور جو دوائیں گٹلیوں کو چھوٹا کر لیتی ہیں, جو سب سے مشکل کام ہے ایلوپیتھک میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان جگہوں پر ہاتھ ڈالتی ہیں جو گہری انسانی نفسیاتی کیفیتوں سے تعلق رکھتی ہیں, جہاں بیماریاں پلتی ہیں, جہاں بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے. ایسی اندرونی وہ گہرے محرکات جن تک عام سطحی دواؤں کا اثر نہیں ہوتا, وہاں روحانی علاج ہے جو کام دکھاتا ہے. یعنی روح کو گویا کہ پیغام مل رہا ہے, ان معنوں میں روحانی. وہ پھر آپ خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اس لیے یہ جو دوائیں ہیں ان کو سطحی نظر سے نہ دیکھیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ گلینڈز بعض تو اندر ہیں جو رحم کے اندر مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں. کچھ گلینڈز ہیں جو جہاں دونوں طرف گردن کے, اس کو لمفیٹک گلینڈز کہتے ہیں, ان پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور رحم میں اگر کینسر کے گلینڈز ہوں, ان کا وقت پر علاج نہ ہو اور رحم کو دور بھی کر دیا جائے کاٹ کے, تب بھی ان کی سیکنڈریز ان گلینڈز میں ظاہر ہوتی ہیں. اور تیسرے درجے پر پھر وہ دماغ پر حملہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ گلینڈز کی دواؤں پر آپ کو خوب عبور ہونا چاہیے تاکہ بر وقت ایسے مریضہ کو, یا مریض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں سل کے مریض, یا جن خاندانوں میں سل پائی جائے ان میں گلینڈز کی بیماریاں, ان کا پھولنا ایک عام روزمرہ کی بات ہے. کینسر سے بھی پھولتے ہیں اور سلی مادوں سے بھی. جی کیا ٹوبرکلوسس. ہاں. اور تو دوسری چیز میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایلیومن اور ایلیومنا کے اندر آپس میں کس طرح ہم کریں گے ڈفرینشیٹ؟ آپس میں بڑا فرق ہے. میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو. ایلیومن سالٹ ہے اور ایلیومینا دھات ہے. جس کو آپ ایلیومینم کہتی ہیں اسی کا نام ایلیومینا ہے. اور اس سے جو پھٹکری بنتی ہے ایلیومن سے, اس کو ایلیومن کہا جاتا ہے. ایلیومینا دھات ہے. اس دھات سے کئی قسم کے سالٹس بنتے ہیں, جس طرح سوڈیم ایک دھات ہے اور کلورین کے ساتھ مل کر سوڈیم کلورائڈ یعنی نمک بن جاتا ہے. تو یہ نمکیات کہلاتی ہیں. بس ایلیومینا اصل دھات ہے. ایلیومینم اور ایلیومن یہ پھٹکری یعنی سالٹ ہے. ایلیومن دھات سے جتنے بھی سالٹ بنیں گے ان میں ایلیومن کی بنیادی صفات کا عکس دکھائی دے گا, اگرچہ بہت نمایاں طور پر نہیں, لیکن وہ بیس ہے جس کے اوپر وہ تصویر بنتی ہے, اس لیے اس کے نقوش ضرور دکھائی دیتے ہیں. گولڈ ہے اور اس کے بھی جو بھی اثرات ہیں وہ اس کی ہر دوا میں نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں. اس لیے ایک اور سطح سے بھی دواؤں کا مطالعہ ہونا چاہیے. جتنے سالٹس آپ کے زیر استعمال آتے ہیں
ان کی اصل دھات پر اگر آپ عبور حاصل کریں، عبور تو ہو ہی نہیں سکتا الا بما شاء، اللہ چاہے جتنا دے دے، ورنہ کسی کو خواص کے علم پر عبور حاصل نہیں ہو سکتا. میں نے محاورتاً کہہ دیا عبور، یعنی جس حد تک ممکن ہو اس کو سمجھیں اور اس پر بشاشت کے ساتھ کنٹرول حاصل کریں. ایک ہے یادداشت، جس میں زور لگا کر یہ میں نے کہیں پڑھا ہے، یہ وہاں تھا یا وہاں تھا، اس طرح سوچ کر استخراج کرنا پڑتا ہے، چیز کو کھود کر باہر لانا پڑتا ہے اور نکالنا پڑتا ہے. اگر اس حالت میں آپ کا دماغ ہے تو چیز یاد بھی آ جائے تو یہ محفوظ نہیں ہے، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد یہ اس سطح سے گر کر نیچے ڈوب جائے گی، پھر نکالنا مشکل ہو جائے گا. ایسی چیزوں کو بار بار اتنا پڑھیں اور اس طرح ذہن میں اس کو چکر دیں کہ بغیر کوشش کے از خود وہ آپ کے سامنے ابھرے. مثلا جب میرے سامنے گٹھلیوں کے مریض آتے ہیں تو مجھے کوشش کر کے زور لگا کر دواؤں کو یاد نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ شروع سے ہی چونکہ پتہ ہی ایسی خطرناک چیز ہے، اس پر فوراً ذہن میں صحیح دوائیں آنی چاہیے. ان کو اتنا پڑا ہے، وہ ایسا نقش ہو گئی ہیں کہ از خود ابھرتی ہیں، اور اس طرح پھر بھولتی بھی کبھی نہیں، ہمیشہ یاد رہتی ہیں، پوری طرح نقش ہو جاتی ہیں. تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دواؤں کے 3 سطحیں ہیں، ان تینوں سطحوں پر رفتہ رفتہ گزر کر عمومی واقفیت بھی ہو جائے گی آپ کو، اور پھر آخری سطح پر پہنچیں لازماً، وہاں جا کر چوٹی آئے گی، وہاں آپ کو قرار ملنا چاہیے. 3 سطحیں یہ ہیں: پہلے عمومی واقفیت، دوائی کے مزاج سے واقفیت، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی اس دوا کی کوئی علامت آئے تو آپ یہ پہچان لیں کہ اس دوا کی وہ علامت تھی، بلکہ اس سے ملتی جلتی 20 دوائیں ہوں گی جو آپ کے ذہن میں پریشانی پیدا کریں گی اور آپ نہیں نکال سکتی. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اتنا اس کو پڑھیں کہ آپ کو یہ ضرور پتہ چل جائے کہ یہ علامت باقی دواؤں میں بھی ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت ہے، باقیوں کی نہیں، کیونکہ اس علامت کے مزاج میں ایک ایسی خاص بات ہے جو باقی دواؤں سے الگ ہے اور اس دوا میں پائی جاتی ہے. یہ ایفرٹ کر کے اگر آپ چاہیں تو آپ کو معلوم ہو سکے. یہ دوسرا درجہ ہے جس پر آ کر آپ کو ابھی ٹھہرنا نہیں ہے، ایک اور چوٹی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں جب پہنچیں تو پھر بار بار اس کو ذہن میں اس طرح گھمائیں، اپنے چلتے پھرتے امتحان لیا کریں، جس طرح وہ پسٹل شوٹنگ کی پریکٹس سکھانے کے لیے ہدایت دی جاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ گولیاں چلائیں ہر دفعہ. عام طور پر جو پسٹل شاٹس کی استاد ہدایت دیتے ہیں، میں نے ایک دفعہ سیکھا تھا کسی سے، تو وہ کہتے ہیں ہر وقت ہاتھوں میں رکھو اس کو، اور یوں کر کے اچانک ادھر اچانک ادھر، اور جہاں نشانہ لیا وہاں ہاتھ ٹھہراؤ اور پھر نیچے آنکھ کر کے دیکھو واقعتاً اس طرف ایم کر رہا تھا کہ نہیں. تو ہومیوپیتھک میں بھی ایمنگ ہے، صحیح نشانے پہ بیٹھیں گے تو کچھ ہوگا، ورنہ خالی فائرنگ ہے، اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ دوا دی ہے لیکن دوا نہیں ہوگی، وہ ایک میٹھا ہی ہوگا صرف. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ایکوریٹ ایمنگ کی پریکٹس ہو، اور وہ میں نے آپ کو طریقہ سکھایا ہے. جن دواؤں سے آپ کو واقفیت ہو گئی ہے ان کے متعلق بار بار ذہن میں الٹا پلٹا کر، جس طرح گائے بھینسیں جگالی کرتی ہیں، ذہنی جگالی کرتی رہا کریں، یا آپ کرتے رہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں، صرف عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی مخاطب ہو رہا ہوں. زیادہ اس موقع پر زیادہ تر خواتین اس لیے مخاطب ہیں کہ وہ بیماریاں جن کی بحث چلی ہے وہ اکثر خواتین میں پائی جاتی ہیں اور بہت اس سے سفر کرتی ہیں، کیونکہ تولید کے نظام میں سب سے اہم کردار عورت ادا کرتی ہے. اس لیے رحم پر بوجھ پڑتے ہیں، وہاں گٹھلیاں بنتی ہیں اور وہ پھر کروفلا بن جاتی ہیں، سلی قسم کی امراض، پھر کینسر بن جاتی ہیں. تو یہ آپ کو دوائیں ذہن نشین ہونی ضروری ہیں.
جو میں نے آپ کو ایمونیم کارب کے سلسلے میں بتایا تھا، یہ وہی گفتگو ہے جو میں دوبارہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کسی کو یاد ہے کون کون سی دوائیں ہیں؟ گٹھلیوں والی، جو گٹھلیاں پیدا کرتی ہیں اور رحم میں بھی باہر بھی. ہاں ہاں. اور کل پرسوں ایک دوائی بتائی تھی، لیپس ایلبم، یاد ہے؟ لکھی نہیں گئی، میں نے سمجھا غلط لکھی ہے. اچھا، LAPIS جی لیپس ایلبم. ہاں جی لکھی ہے، آپ نے بتایا تھا. یہ عام طور پر کتابوں میں تو اس کو چھوٹی پیٹنسی میں کہتے ہیں استعمال کرو، لیکن میرا ایک تجربہ ہوا ہے ایک مریضہ پر، ان کو پہلے چھوٹی پیٹنسی نے تھوڑا سا فائدہ دیا، نہیں ان کو پاس چھوٹی پیٹنسی اویلیبل نہیں تھی، تو انہوں نے 30 میں استعمال کیا اور بہت نمایاں فائدہ ہوا، حیرت انگیز. اور جب چھوٹی پیٹنسی مل گئی تو 30 چھوڑ کے چھوٹی پر آ گئیں اور دوا مرض پھر واپس آ گئی. پھر دوبارہ 30 پر گئیں تو نمایاں فائدہ ہوا. بعض ڈاکٹر ایسے ہیں، اور عموماً انگریز ڈاکٹروں کا رجحان اس طرف زیادہ ہے کہ بہت چھوٹی طاقت دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک ایجاد ہوئی تھی جرمنی میں، اور انگریزوں اور جرمنوں کی کافی پرانی رقابتیں چل رہی ہیں، تو ان سے انہوں نے احسان قبول تو کیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ہم پوٹنسیاں خود تجویز کریں گے. اور ایک قسم کے ایمان کی کمزوری کا اظہار ہے کہ بہت اونچی طاقت نہیں دینی، وہ بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی نزدیک کی طاقتوں میں رہتے ہیں. بورک اینڈ ٹیفل یہیں کی انگریزوں کی تیار کردہ کتاب ہے، اور ریفرنس بک کے طور پر بہت ہی اعلیٰ ہے. اس میں بکثرت دوائیں ہیں اور فوری ریفرنس کے لیے بہت اچھی، لیکن اس کی پوٹینسیوں پہ اعتبار نہ کریں، اللہ ماشاءاللہ اکثر یہ چھوٹی پوٹینسیاں دیتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا یقین نہیں. حالانکہ ان پوٹینسیوں میں بعض دفعہ آپ استعمال کر کے دیکھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب اونچا جائیں گی پھر فائدہ ہوگا. بعض دفعہ بعض مریض ایک دوا استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، مثلا 200 طاقت میں. ابھی مجھے کل یہ پرسوں ہی خط ملا ایک کا کہ آپ کو میں نے لکھا تھا مجھے یہ تکلیف ہے، آپ نے ایک دوا 1000 طاقت میں بتائی، اور میں وہ دوا 200 طاقت میں بڑی دیر سے استعمال کر رہا تھا، تو مجھے تعجب ہوا. میں نے کہا فائدہ تو نہیں ہوا، مگر میں نے کھائی، اور 1000 کی 1-2 خوراکوں سے مرض غائب ہو گئی. تو طاقتوں کا بڑا فرق ہے، اور یہ ایک الگ علم ہے جس پہ بہت کم حقیقت میں سائنٹیفک کام ہوا ہے، تحقیقی کام بہت تھوڑا ہوا ہے. لیکسز ہے مثلا، اس کو آپ چھینکوں کی بیماری میں جو ہے فیور ہوتا ہے، اس میں آپ 200 دیں تو کوئی فائدہ نہیں دیتی، خاص معمولی سا کبھی دیتی کبھی نہیں دیتی. لیکن 1000 طاقت میں دیں تو ایک ہی خوراک رات کے وقت دے دیں، دوسرے دن تک نمایاں اثر دکھاتی ہے. تو یہ بھی ایک الگ مضمون ہے جس کو آپ کو یعنی ساری دنیا کے احمدی جو ہومیوپیتھ بن رہے ہیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور مجھے بھی مطلع رکھا کریں. دواؤں میں مختلف پوٹینسیاں استعمال کر کے دیکھیں، اور غور کریں کہ کس قسم کے مریضوں میں، کس قسم کی بیماریوں میں کون کون سی پوٹینسیاں استعمال ہونی چاہیے. اس سلسلے میں ایک عمومی تجربہ تو میں نے کیا ہے کہ معدے کی تکلیفوں میں نسبتاً چھوٹی پوٹینسیاں زیادہ عام طور پر اور زیادہ کارآمد ہوتی ہیں، اور اعصابی تکلیفوں میں 200 یا اونچی، اور گہری نفسیاتی بیماریوں میں یا دماغی تکلیفوں میں اور بھی اونچی، اور کینسر وغیرہ میں درمیانے درجے کی دوائیں بعض دفعہ فائدہ دیتی ہیں، مگر میں نے کافی دیر سے اس پہ تجربے شروع کیے ہوئے ہیں، اور یہ بات اب زیادہ سے زیادہ میرے سامنے آ رہی ہے
کہ کینسر میں اونچی طاقت دینی ضروری ہے، کیونکہ کینسر بیماری کی اس کیفیت کا نام ہے جس سے آگے پھر اور کوئی بیماری نہیں ہے. یعنی جب تمام دفاع یک کے بعد دیگرے جواب دے جائیں اور آخری صورت میں جو انسان کے دفاع کی طاقت ذہنی یا قوت ارادی کی کا طاقت ہے وہ ہٹ ہو جائے تو پھر کینسر بنتا ہے. اس لیے وہاں تک پیغام پہنچانے کے لیے دوا کو نہایت لطیف حالت میں استعمال کرنا ضروری ہے. مگر جگر کے کینسر میں نے جو ہومیوپیتھک دوائیں استعمال کی ہیں وہ 200 سے اوپر نہیں کی. اگر جگر کا کینسر ایسا ہو جس کا پینکریاز وغیرہ سے تعلق ہو یا کسی اور جگہ بیماری کی روٹ ہے اور جگر میں منتقل ہوئی ہے تو اس صورت میں وہی 200 طاقت کی دوائیں کام نہیں کر رہی ہوتی. اس لیے بہت آہستہ آہستہ ہومیوپیتھی کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ ابھی اس کی پیدائش جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے، یعنی پچھلی صدی میں ایجاد ہوئی ہے اور بہت ابھی کام ہونے والے باقی ہیں. ڈیمانڈ بہت تیز شروع ہو گئی، ڈاکٹروں نے پروفیشنل حیثیت اختیار کر لی اور فیسوں میں طبعاً ایک دلچسپی ہے. اس لیے تحقیقاتی کام بہت پیچھے پڑ گیا ہے اور جتنی تحقیقات ہنمن کے زمانے میں ہوئی تھی اس کے بعد شاذ کے طور پر آپ کو بعض ڈاکٹروں نے نئی تحقیقات یعنی ڈاکٹر دکھائی دیں گے جو نئی تحقیقات کر رہے ہیں، مگر اکثر جو ہمارے علم میں بعد میں اضافہ ہوا ہے وہ اتفاقی ہوا ہے اور پوٹینسیوں میں بھی اتفاقی ہوا ہے، ریپیٹیشنز میں بھی اتفاقی ہوا ہے. ایک مریض کو میں نے ایک دوائی تجویز کی اور میرے نزدیک اس کی پوٹینسی مثلاً 30 ہونی چاہیے تھی، اس کو نہیں ملی، اس نے 1000 استعمال کر لی اور جو فائدہ ہوا وہ اتنا نمایاں تھا کہ میں نے پھر 30 چھوڑ کر جب 1000 شروع کرائی تو وہ زیادہ بہتر نکلی. ایک مریض کو اونچی طاقت لکھوائی، اس نے چھوٹی استعمال کر لی، یا الگ الگ تاکید کی تھی کہ دونوں دوائیں ملانی نہیں، الگ الگ کرنی ہیں، مگر بعض دفعہ سلیم صاحب بھی کمال دکھا دیتے ہیں اپنے. وہ بات سن کے بظاہر سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لکھتے کچھ اور ہیں. تو ایسے بعض دفعہ تو ان بیچاروں کی جو حالت ہے اللہ معاف کرے سلیم کو، لیکن بعض دفعہ اس کا فائدہ بھی بڑا پہنچ جاتا ہے. اب ایک ایسی چیز تھی جو میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ سلفر کو سورانیم کے ساتھ ملا کر استعمال کروں. سلفر کی علامتوں میں یعنی جلدی اور گلینڈز کی بیماریوں میں سلفر چوٹی کی دوا ہے. اس کی علامتوں میں ایسا مریض ہے جس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، اس کی سر کی چوٹی جلتی ہے اور وہ اینگولر سا مریض ہوتا ہے جس کی ہڈیاں کونے نوکے نکلے ہوئے ہوں، اور اکثر اس کو پائلز کی بھی شکایات ہوں گی، یعنی خون کے اندر گرمی اور جوش پایا جاتا ہے اور اسی جوش کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں. اور سورائنم اس کا برعکس ہے، سورائنم میں ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں. ابھی یہی پرسوں ایک نوجوان آیا ملاقات پر، اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے رہتے تھے. اس کو میں 1-2 دفعہ اور دوائیوں میں اور بیماریوں کے لیے دوائیں دیں اور پورا کام نہیں کر رہی تھیں. تو میں نے اس کو سورائنم 1000 میں دلوائی اور میں نے کہا مجھے پھر بتانا کہ کیا اثر پڑا. تو کل رپورٹ دینے آیا ہوا تھا کہ سورائنم کھانے کے بعد گھر پہنچتے پہنچتے ہاتھ پاؤں یوں گرم ہوئے ہیں جس طرح اندر سے گرمی پھوٹ کر نکل رہی ہو، اور وہ جو ہر وقت ٹھٹھرنا اور کمزوری تھی وہ ختم. تو یہی میں نے اب قادیان میں اپنے بچوں گھر کے بچوں پر بھی استعمال کر کے دیکھی تھی. زیادہ سردی میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے جواب دے رہے ہیں، باہر نکلا نہیں جاتا، سورائنم 1000 کی ایک خوراک ان کو فوراً گرم کر دیتی ہے، مگر اس کی مخصوص علامتیں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے دوائی دینی ہوتی ہے. اس کو اور سلفر کو اکٹھا کرنے کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اکٹھا ہوں تو کیا اثر دکھائیں گی. اس طرح ہی ہے کہ آپ تیز گرم چائے میں آئس کریم گھول کے پئیں
اس قسم کی بات ہے نا بظاہر. مگر ایک مریضہ کو سلیم صاحب نے لکھ دیا نسخہ, انہوں نے مجھے بتایا لکھ کے. ہوا یہ تھا کہ وہ برس میں عموماً میں سورائنم اور سلفر اور آرسنک سلف لیوم استعمال کرتا ہوں. آرسنک سلف لیوم برس کی چوٹی کی دواؤں میں شمار کی جاتی ہے. 30 طاقت میں دیتا ہوں, اور ابھی میں اس بات میں پچھتا رہا ہوں کہ پہلے میں نے کیوں اس کے اور تجربے نہیں کیے, اونچی طاقت میں دیکھی کو نہیں دیکھا, مگر بس روٹین پہ چونکہ کتابوں نے 30 ہی لکھا تھا, ابھی تک 30 ہی چلا رہا ہوں. جب وہ اکیلی کافی نہیں ہوتی تو پھر سلفر دیا کرتا تھا, اس سے بعض دفعہ فائدہ ہو جاتا تھا, بعض دفعہ نہیں. سورائنم سے بھی یہی ہوتا تھا. پھر میں نے ان کو آپس میں عدل بدل کر دینا شروع کیا, اور کسی حد تک فائدہ محسوس ہوا. ایک مریض نے مجھے لکھا کہ مجھے تو کوئی آرسنک وغیرہ دیا تھا, اور آرسنک کے ساتھ ایک اور دوا ہے, مجھے نام میں بھی یاد آ جائے گا تو بتاؤں گا, وہ بھی ملا کے دیکھی. اس کو میں نے کہا کہ یعنی لکھوایا کہ آپ آرسنک سلفر 1000 اور سورائنم 1000 ہفتے کے بعد عدل بدل کر استعمال کریں. ان کو پیغام یہ ملا کہ دونوں ملا کر استعمال کریں, اور 2-3 دن ہوئے, اتنی خوشی کی چٹھی آئی ہے. کہتے ہیں وہ برس جو کسی دوا کو خاطر میں نہیں لاتی تھی, کہ جب سے میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق, میری ہدایت تھی کہ ملا کر استعمال کرنی شروع کی ہیں, زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے. اب سارے جسم پر کہیں کہیں کوئی داغ رہ گیا ہے, اور وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے. جو سیاہ داغ تھے وہ پھیل پھیل کے وہ ملتے جا رہے تھے, اب سفیدی کے داغ شاخ کے طور پر رہ گئے ہیں. تو اس پر مجھے اب اس کا بھی شوق ہو گیا کہ جو ناممکن دوائیں ان کو ملا کر بھی دیکھنا چاہیے کبھی کبھی, اور اب یہ بھی شروع کیا ہے. آپ نے یہ جو ہے نا 2 دوائیاں بھتیجے کو بھی دیا نا, اس سے بھی یہاں بس ہاں ہاں پڑے ہیں نا, ہاں تو وہ آپ نے 30 میں دی ہوئی ہیں. ہاں ہاں, تو اس سے بھی تھوڑا فرق پڑنا شروع ہو آرسنک گیا. سلف لیوم دیے 30 میں. جی دونوں. 2 ایک اور دوائی تھی, وہ کیا تھی, لائک کیا, ہائیڈروکوٹائل. اچھا وہ ہے ساتھ. اس کے ساتھ ہائیڈروکوٹائل ہے. اچھا لیکن اس سے بھی فرق پڑنا شروع ہو گیا, وہ 30 میں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ 2 دوائیں میں نے استعمال کی ہیں. پہلے آرسنک سلف لیوم اکیلی دیا کرتا تھا, اور بعض مریضوں کو فائدہ ہوتا تھا اور بعضوں کو نہیں, کم پرسنٹیج کو فائدہ ہوتا تھا. میرا خیال ہے 10-12% سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. یہ ہوتا تھا تو تھوڑا سا فائدہ ہو کر رک جایا کرتا تھا. ان کی مدد کرتا تھا میں سلفر سے اور کبھی سورائنم سے, اور اس کے بعض دفعہ اچھے نتائج ظاہر ہوئے. پھر بعد میں ایک دوا میرے سامنے آئی جو کوڑ کی چوٹی کی دوا ہے, اور اس کا نام ہے ہائیڈروکوٹائل. یہ 30 طاقت میں بھی دی جاتی ہے اور 200 طاقت میں بھی. اور چونکہ ہومیوپیتھک طرز فکر میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کوئی بیماری ایسی ہو جو ضدی اور دیر پا ہو, جیسے برس ہے, تو بعض دفعہ بہت ہی گہری بیماری کوئی اور خون میں پائی جاتی ہے, جب تک اس کا علاج نہ ہو جائے وہ دوسری ضدی بیماری بھی جگہ نہیں, وقت یعنی دوائی کو رسپونڈ نہیں کرتی, اس کو قبول نہیں کرتی. اس خیال سے میں نے ہائیڈروکوٹائل کو آرسنک سلف لیوم کے ساتھ ملا کر دینا شروع کیا, اور جن مریضوں نے پہلے کہا تھا کہ فائدہ نہیں ہو رہا, ان کو فائدہ شروع ہو گیا. تو یہ بھی استعمال کر کے دیکھنی چاہیے, اور ان کی پوٹینسی بھی بڑھانی چاہیے دونوں کی. 200, 1000 وغیرہ دیکھا جائے کہ کیا کیا اثر دکھاتی ہیں. اب آپ یہ نیا تجربہ اس پہ کریں. آپ کا بھانجا یا بھتیجا ہے؟ ہاں, اس کو سورائنم اور سلفر 1000 میں ملا کے دے دیں, پھر جس طرح کہتے ہیں نا اللہ بیلی, دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہلکے ہلکے براؤن ہونا شروع ہوا یہاں سے جو اس کی ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے ہمیشہ. جی بیچ میں ایک اسپاٹ بنتا ہے, جی اور پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر دوا نشانے پر ہو اور صحیح پوٹینسی ہو تو حیرت انگیز ہوتا ہے, اصل ناقابل یقین. ایک سیالکوٹ کے میادی
نانوں کے مریض تھے، بہت پرانی بات ہے. ان کو اس تیزی سے برس پھیلی تھی کہ جب میں پہلی دفعہ ان کو ملا تھا کوئی اثر نہیں تھا. اب جو دیکھا تو ڈر لگتا تھا. یعنی نہ صرف یہ کہ برس تھی بلکہ برس میں جو سرخی اور وائلنس پائی جاتی ہے نا، وہ بڑی نمایاں تھی. اور ایسی اس نے یعنی ایسا ڈیزائن بنایا ہوا تھا جیسے ڈرانے کے لیے لوگ بناتے ہیں ڈیزائن. یہاں کالک آ گئی اور یہاں کالک آ گئی، باقی جگہ سفیدی آ گئی. خوفناک منظر تھا. اور ان کو مسافوں کا بڑا شوق تھا، اور ربا والے ان کو دیکھ کے گھبراتے تھے کہ اب یہ آیا اور مسافہ شروع ہو گیا. اور ہاتھ بھی اسی طرح بیچاروں کے. تو ویسے لگنے والی بیماری نہیں ہے. میں اپنے طور پر نہیں بتا رہا. لوگ مجھے میرے بھائی نے کہا تھا کہ وہ تو بڑے خطرناک، جان نکل جاتی ہے دیکھ کے، اور وہ فوراً مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. ان کو میں نے عام دواؤں سے ہٹ کر ایک دوا دی، کیونکہ جب میں نے غور کیا تو اس میں مرک سال کی علامتیں پائی جاتی تھیں، مرکوریس سال. وہ میں نے اونچی طاقت میں دے دی. مجھے یاد نہیں کہ 10,000 میں دی تھی یا لاکھ میں، اور ایک مہینے کے اندر اندر ساری برس غائب. اور شاذ کے طور پر کوئی داغ رہ گیا ہو، بالکل نارمل. ابھی بھی وہ شاید سن رہے ہوں، وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوں ٹیلی ویژن. تو اب بتائیں کیا حال ہے ان کا. تو اس طرح یہ جو میں بتا رہا ہوں ساری دنیا میں مریض پھیلے میں گواہ ہیں. اللہ کے فضل سے بڑا نمایاں فائدہ ہوتا ہے، مگر ہے مشکل کام. بہت گہرے مطالعے کی ضرورت ہے. اس کی پہچان، دواؤں کی پہچان، مرضوں کی پہچان، بر وقت ان کو ملانا، تعارف کہ اس کا اس سے تعلق ہوگا. کیا کس کے لیے؟ مرک سال سیل کے لیے بھی دی تھی. ہاں، عام طور پر سیل میں استعمال نہیں ہوتی، مگر وہ جو مریضہ تھی جس کی چھاتی میں سوراخ ہو گئے تھے، اور مجھے یاد ہے منور نے بھی اس کے ایکس رے وغیرہ کروا کے دیکھے تھے، اور ایلوپیتھ ہمارے اپنے ایم ڈی ڈاکٹروں نے بھی، اور مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ اس کی حالت قابل اصلاح نہیں رہی، کیونکہ کیویٹیز ہوتی ہیں نا پیدا لنگز میں، اس کو مرض کھا جاتا ہے لنگز کے ٹکڑے، اور وہاں خلا پیدا ہو جاتے ہیں. اب عام طور پر ایلوپیتھک سائنس میں اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا گیا کہ یہ کیویٹیز بھر جائیں، اور سمجھتے ہیں بس ختم ہے یہ مریض، کا علاج نہیں ہے. اس کی علامتیں کچھ، میں ہمیشہ دوائیں، بعض مختلف دوائیں اس وقت سوچتا ہوں جب ایک مریض آتا ہے جو بتاتا ہے کہ میں نے ایلوپیتھک بھی علاج بہت کرایا ہے، ہومیوپیتھک بھی کرایا ہے. تو ہومیوپیتھ تو ہمارے وہاں بتاتے نہیں دواؤں کے نام، اس لیے مجھے کوئی اور سوچنی پڑتی ہے، کیونکہ پتہ ہے روزمرہ کی دوائیں تو ہر ہومیوپیتھ دے ہی دیتا ہے. اگر روزمرہ کی دواؤں کے قبضے میں یہ مریض ہوتا تو وہ اچھا ہو چکا ہوتا اب تک. اس لیے پھر مزید گہری تحقیق سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. وہ جب علامتیں بتاتا ہے تو یاد بعض باتیں وہ خود دوائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. بہرحال یہ ایک مریضہ تھی جس کو میں نے مرک سال 1000 میں اور کالی کاپ 30 میں دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند مہینے کے استعمال کے بعد جب اس نے ایکس رے کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری کیویٹیز ہیں ہی نہیں. اس نے کہا یہ میرے ایکس ریز ہیں. اس نے کہا یہ کسی اور کے ہوں گے، ہم نہیں مانتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ پھر ربا لے کے آئی ہسپتال میں، ہمارے دکھائے گئے وہ مال نے، بالکل ٹھیک بات تھی، بھر چکے تھے زخم. تو روٹین میں بعض دفعہ فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے آنکھیں کھول کر دیکھنا پڑتا ہے. بعض مریض ایسے ہیں جن پر بعض غلط دوائیں پردے ڈال دیتی ہیں، یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے. ایک آدمی نے غلط سلط علاج کیا ہے اور اس کے نتیجے میں بیماری بھی بگڑ گئی اور دوائیں پہچانی نہیں جاتی. پھر تو ایسی صورت میں شروع سے بات کرنی پڑتی ہے، کس طرح شروع ہوئی تھی بیماری، کیا ہوا تھا. اور وہ اگر وقت ہو آپ کے پاس توجہ سے سنیں تو اس کی ہسٹری میں کوئی نہ کوئی بات ایسی سمجھ آ جائے گی کہ پتہ چلے گا کہ یہ اصل فلاں بیماری سے، دوا سے تعلق تھا، اور یہ علامتیں بعد میں بنی ہیں. وہ جس طرح ہمارے ایک ایتھلیٹ تھے جو ایئر فورس میں
اب جن سالوں میں وہ دوڑ میں شامل ہوا کرتے تھے وہ نمبر 1 تھے، فیصل آباد کے تھے، آپ جانتے ہیں نا لطیف صاحب، جانتے تھے نا ان کو آپ؟ ہاں، بہت اچھا مضبوط جسم، خوبصورت قد اور مسکولر باڈی، اور میرے پاس آئے اور مجھے کہتے کہ میں 2 قدم بھی اگر اٹھاؤں تو مجھے لگتا ہے میرا دل فیل ہو جائے گا، اور جسم بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے کہا آپ کو ہوا کیا ہے؟ کہتے مجھے کوئی بیمار تکلیف ہو گئی تھی، اس کی لنگس کی یا کوئی نزلہ وغیرہ، کوئی ایسی بیماری تھی جس کے لیے اینٹی بایوٹک دی گئی۔ ایئر فورس کے ہاسپٹل میں داخل ہوئے، وہاں کے بیسٹ ایتھلیٹ، اور انہوں نے 1-2 ہفتے ان کو اینٹی بایوٹکس پہ رکھا۔ ہاں، ناسور ایک ظاہر تھا ان کے پنجے پر، انگلیوں سے ذرا پہلے پاؤں پر اوپر ایک گہرا ناسور تھا جو قابو نہیں آ رہا تھا۔ اس پر ان کو ہاسپٹل میں داخل کر کے تقریباً 6 ہفتے بڑی سخت اینٹی بایوٹکس دی گئیں۔ اس کے نتیجے میں وہ ناسور ٹھیک ہو گیا اور ان کو نفسیاتی بیماری ہو گئی، اور پھر یہ کئی ہسپتالوں میں گئے، چوٹی کے ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، لیکن پھر ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بے انتہا خوف زدہ کہتے تھے کہ میں 1 قدم زور سے اٹھاؤں ایک دم تو لگتا دل گیا۔ ان کو میں نے وہ دوا دی جو سلفر، مجھے یاد ہے کیونکہ اینٹی بایوٹکس کا عموماً علاج سلفر ہے، سلفر دی، اور اس وقت تک انہوں نے مجھے ناسور کی بات نہیں بتائی تھی، یہ بتایا تھا کہ کسی وجہ سے مجھے اینٹی بایوٹکس دی گئی تھی، میرے علم میں نہیں تھا کہ ناسور ان کو ہوا تھا وہاں۔ ان کو میں نے سلفر اونچی طاقت میں اور 1-2 اور دوائیں ساتھ بتائیں کہ اس کو آپ استعمال کریں، اور تقریباً 1-2 مہینے کے بعد وہ دوبارہ آئے اور بہت خوش۔ انہوں نے کہا اللہ کے فضل کے ساتھ اب میں آپ کو دوڑ کے دکھاتا ہوں، ہمارے گھر کا سین چھوٹا سا تھا لیکن کوئی 80 فٹ وہ ایک دم بجلی کی طرح کوندے ہیں، اس دیوار کو ہاتھ لگایا، واپس آئے کہ دیکھ لو میں دوڑ رہا ہوں۔ کہتے ہیں مگر ایک تکلیف ہو گئی آپ کی دوائی سے، میرے پاؤں میں ناسور نکلا ہے اور اسی کا علاج ہوا تھا۔ اب دیکھیں یہ ایلوپیتھک میں کوئی اگر یہ کوئی ڈاکٹر سنے جس کو ذاتی تجربہ نہ ہو یا ایسا آدمی نہ بتائے جس پر اعتبار ہو تو کہے گا یوں وہم کی باتیں، یہ فضول باتیں ہیں۔ اس کا کیا تعلق ناسور کا اور پھر اینٹی بایوٹک کا جگر پر اثر وغیرہ وغیرہ، مگر بالکل ٹھیک بات تھی۔ میں نے اس کے بعد اس کو آرسنک آیوڈائڈ دیا یا کالی آیوڈائڈ، دونوں مجھے یاد نہیں، غالباً پوٹیشیم آیوڈائڈ دیا تھا، اور وہ ناسور وہیں موقع پر ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ان کے کارخانہ بھی تھا بڑا اچھا ایک چل رہا تھا۔ کیا حال ہے؟ وہ امریکہ چلے گئے تھے، اس کے بعد امریکہ چلے گئے تھے، فیکٹری ویکٹری بھیج دی تھی، آج کل امریکہ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج۔ آپ کو روزمرہ ہر وقت ہر مریض سے ہر مریض کے ساتھ اتنا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دوائیں آپ کے ذہن میں نقش ہوں گی وہ عموماً روزمرہ کے مریض آپ کے سامنے فوراً بازیں کھولتی چلی جائیں گی کہ یہ اس کا مریض ہے۔ جی برس میں اس وقت درد ہوتا ہے جبکہ جلد کمزور ہونے کی وجہ سے دھوپ میں ایکسپوجر سے چھالے پڑ جاتے ہیں، اور ریڈیشن کے خلاف دفاع نہیں رہتا جسم میں، اس لیے ایسے مریضوں کو بعض دفعہ وہ بھی ہو جاتا ہے ایگزیما یا خارش کی تکلیف، اس کی وجہ سے زخم بنتے ہیں اور پھر تکلیف ہوتی ہے، مگر فی ذات ہی برس میں کسی قسم کے ایگزیما وغیرہ کی علامتیں نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس کا تعلق اس سے ہے کلاہ گردہ سے۔ کلاہ گردہ اس کو ایڈرینل کارٹیکس کہتے ہیں، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ سپر ایڈرینل کارٹیکس اور ایڈرینل کارٹیکس دو چیزیں، دونوں کہلاتے ہیں۔ گردے کے اوپر ایک کلاہ کا جس طرح کلہ ہوتا ہے نا، اس طرح اس کے اوپر ایک چیز بنی ہوتی ہے، اس میں انسان کی پگمنٹیشن کنٹرول ہوتی ہیں،
اور وہی کارخانہ ہے سارا. انسان کے جسم میں جو رنگ ہیں، جو بھی خدا نے قدرتی رنگ دیا ہے، اس کے متعلق وہاں ہدایت موجود ہے کہ اس کا کالا رنگ ہے، اس کا سفید رنگ ہے، اس کا گندمی رنگ ہے، اس کو مینٹین کرو. اس میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر وہ پگمنٹیشنز وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں، انڈیو، اننیسیسری. وہ بگڑتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پھٹ جاتی ہے، وہ پگمنٹ پھٹنے لگتی ہے، کہیں زیادہ سیاہ، کہیں بالکل خالی ہو گئی. اس کا نام برس ہے. اس لیے اپنی ذات میں نہ یہ لگنے والی بیماری ہے، نہ اس سے کوئی موقع پر معروف جگہ پہ کوئی تکلیف ظاہر ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں پھر اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، 1-2 منٹ. اچھا ٹھیک ہے. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں اس کی مثال. مجھے نہیں اس کا پتہ تھا پہلے بالکل کہ ایڈرینل کارٹیکس سے اس کا کوئی تعلق ہے. ایک مریضہ کو جلدی تکلیف تھی اسی قسم کی، اور ایکیوٹ بڑی سخت تکلیف ظاہر ہوئی. میں نے اس کا علاج کیا تو ٹھیک ہونے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرے یہاں بڑی سخت درد شروع ہو گئی ہے، گردے کے اوپر. تو میں نے کہا یہ میری دوائی سے تو نہیں ہو سکتی. اس نے کہا ہوئی اس کے بعد ہی ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ مجھے پہلے یہاں ہوئی تھی، پھر یہاں تکلیف ہوئی تھی جلد کی. اب آپ نے جو دوا دی ہے جلد ٹھیک ہوئی ہے اور کلاہ گردہ پہ درد شروع ہو گئی ہے. پھر میں نے جب مطالعہ کیا برس کے متعلق کہ کیوں ہوتی ہے تو پھر پتہ چلا کہ اس کا کلاہ گردہ سے تعلق ہے. تو اس کو کوئی انفیکشن ہوئی تھی وہاں، مستقل برس کی بیماری نہیں تھی، اور اس سے وہاں درد شروع ہوئی. جب اس کا صحیح علاج ہوا تو پہلے تو سطح سے بیماری واپس وہاں پہنچی ہے اصل جگہ، اور وہاں علاج ہوا تو ٹھیک ہو گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی. تو اس طریق پر آپ ہومیوپیتھک کو اس کی حقیقت پہچان کر اپنے ذہن میں، اپنے دماغ پہ نقش کریں، اور مریض جب دکھائی دیں گے تو پھر آپ کو یہ مشکل نہیں ہوگا پہچاننا کہ یہ وہ مریض ہے جو میرے دماغ میں اس نام سے پہچانا جاتا ہے. باقی انشاءاللہ کل پھر. کیوں وقت ہو گیا نا؟ ایک سوال. اس سے دور ہو سکتے ہیں کیا؟ ایگزیما کے داغ بھی اسی دوائی سے دور ہو سکتے ہیں؟ ایگزیما کے داغ کون سے ہوتے ہیں؟ جو جسم پہ جو خارش وغیرہ شروع ہو جاتی ہے اور داغ بن جاتے نہیں، ہیں. ایگزیما جب ٹھیک ہوگا جس دوا سے ٹھیک ہوگا اسی سے داغ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ فرمائیں. حضور برس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کس کو؟ برس. برس کو لیوکوڈرما. لیوکوڈرما. ڈرم کہتے ہیں جلد کو، جی. اور لیوکو کیا کہلاتا؟ وائٹ. اچھا. اور لیوکیمیا کا وائٹ سے کیا تعلق ہے؟ وہ خون کم ہو جاتا ہے، وائٹ بلڈ سے. رائٹ. لیوک کہتے ہیں وائٹ کو، اور ڈرما جلد کو. تو جلد کا سفید ہو جانا. فرمائیے. ہماری ایک عزیزہ ہیں تو انہیں سر میں بڑی شدید درد ہوئی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی وینز بلاک ہو گئی ہیں. اچھا. تو انہوں نے کوئی، ڈاکٹر صاحب تو جانتے ہوں گے، کوئی اسٹورائزڈ دوائی دی. کیا چیز؟ اسٹورائزڈ. کیا دوا ہے ڈاکٹر صاحب بتائیں؟ جس سر میں دماغ شدید درد میں ہوئی سر میں درد شروع ہوئی، تو اور ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر نے تشخیص کیا کہ کچھ بلاکیج ہوا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیورول. جی اسٹورائزڈ. ہاں تو اس سے انہیں اب شدید شوگر ہو گئی ہے. اچھا. اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ روز انسولین کا انجیکشن لے رہی ہیں. اسٹیرائڈ کے نتیجے میں. جی پہلے اب بالکل وہ- نہیں تھی. جی پروگرام سن رہی ہیں وہ تو. کتنی عمر ہے ان کی؟ ان کی کوئی ہوگی، اگر وہ نہیں بتانا چاہتی تھی نہ بتائیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی 55-56 سال کی عمر ہوگی ان کی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ حضور آپ بتا دیں کوئی اس کے متعلق دوائی، تو وہ پروگرام تو دیکھ پہلے رہی تو ہیں. نقصوانی کا کھائیں. اسٹیرائڈ کا اثر دور کرنے کے لیے عمومی اینٹی ڈوٹ جو ہے وہ عام دواؤں میں، عام زہروں وغیرہ کا نقصوانی کا بہت اچھا ہے. نقصوانی کا کے بعد جو علامتیں ظاہر ہوں گی وہ بتائیں، پھر میں انشاءاللہ علاج کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم. خدا حافظ.